نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال تبارك وتعالى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے اس کا ایک اور عنوان ہے، وہ ہے فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ علماء اور مشائخ آج کی تقریب میں تشریف فرما ہے۔ ہماری یہ نارووالی کی مرکزی میلاد کمیٹی صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے یہ آج کا پروگرام ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ ہیں جناب الحاج طاہر ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور اس مرکزی میلاد کمیٹی صدقہ یا رسول اللہ کے صدر محترم ہیں جناب حافظ غلام نبی صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور سینئر نائب صدر ہیں جناب چودھری طارق مسعود صاحب،
اور نائب صدر ہیں جناب ذوالفقار احمد صاحب باجوہ، جنرل سیکرٹری ہیں جناب ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب ظفر اقبال صاحب، اور فنان سیکرٹری ہیں جناب حاجی شاہد نسیم صاحب، اور محترم المقام جناب حافظ اظہر حسین صاحب، جناب احسان اللہ باجوہ صاحب، جناب جاوید اقبال بٹ صاحب، اور سرزمین نیو یارک سے جنہوں نے مجھے بار بار یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے حکم بھی فرمایا۔ بھائی ظفر صاحب طاہر ارشاد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق و پیار ہے۔ جناب بھائی ناصر مدنی صاحب سرزمین امریکہ سے، لو جی گلزار صاحب بھی ہمارے سرزمین اٹلی سے، جو دو مضمون ہیں، ایک میلاد ہے اور ایک ہے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ آپ کو معلوم ہے کہ میلاد اہل سنت کا ایسا مضمون ہے جو تمام عنوانات کی اصل ہے۔ بقیہ تمام مضامین اہل سنت کے ہاں اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو ہے ابتدائی طور پہ، میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد ایک عربی زبان کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہمارے عرف میں ہوتا ہے پیدائش مبارک، ولادت با سعادت۔ اس کی جو اضافت ہے، اس کی نسبت ہے، وہ لفظ نبی کی طرف ہے۔ نبی کے لفظ سے مراد یہاں پر سارے نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، خلیفۃ اللہ الاعظم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے میلاد النبی کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، یہ ہے عنوان۔ عام طور پر اس کے ساتھ ہم ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ عید ہے، جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ عید کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ اور ہے، جو اہل اسلام کے عرف میں معنی ہے وہ ہے خوشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرنے کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دلائل کی ضرورت ہوتی؟ یہ ہم پر اعتراض ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر خوشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے ہم پر اعتراض۔
اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو مخلوق کے لیے، جو مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور وہ نعمت بطور خاص ان کو ملی ہے جو امت مسلمہ کے افراد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے۔ تو اس نعمت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ اس پر دلائل کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ جب تمہیں میری کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو خوب بیان کر، چھپا کے نہ رکھو۔ یہ اس کے شکرانے کی ایک صورت ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو شاہ صاحب یہاں سید قلب عباس شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں چک بیگا سے، ان کے آنے سے یہ آج کی تقریب اور بارونق ہوگی۔ ماشاءاللہ رحیل شاہ صاحب بھی آئے۔ میں کوئی بہت اونچی تقریر نہیں کر رہا، صرف یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے جس ہستی کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جو رب کی نعمت ملے اس کو چھپا کے نہ رکھو، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، آپ کو جو آپ کے رب کی نعمت ملے اس کا خوب بیان کر۔ یہ حدث یحدث تحدیثاً کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کھول کھول کے، جس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ چرچا کرنا۔ بعض اوقات لوگوں کو چرچے کی سمجھ نہیں آتی۔ معنی کیا ہے؟ حدث یحدث تحدیثاً کا معنی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آپ نے کوئی نعمت چھپا کے نہیں رکھی، کوئی نعمت بھی چھپا کے نہیں رکھی۔ ہاں، بعض نعمتوں کو اللہ کی کسی حکمت کے تحت سرکار نے لوگوں تک نہیں بیان کیا، وگرنہ سب بیان کرتے۔ آپ سوچیں گے کوئی نعمت ہے جو سرکار نے نہیں بیان کی؟ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سرکار کو ملی لیکن ان کے بیان کی اجازت، جیسے کہ قیامت کا علم ہے کہ کب آئے گی، حتمی طور پر یہ سرکار کو معلوم ہے، سبحان اللہ، لیکن بتایا نہیں۔ اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اس کے چھپانے کا حکم تھا، تو جس کے چھپانے کا حکم تھا اس کو چھپایا، تو بقیہ نعمتوں کے بیان کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ جیسے فرمایا سرکار نے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، کنت
اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم ولا فخر انا اول شافع واول مشفع ولا فخر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کی. یہ میں نے کئی حدیثیں ملا کے پڑھی جس میں سرکار نے فرمایا میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں. آگے فرمایا یہ بات فخریہ نہیں کہتا. پھر فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں پہلوں سے بھی معزز ہوں, بعد والوں سے بھی معزز ہوں, لیکن یہ بات میں فخریہ طور پہ. پھر فرمایا قیامت کا دن آئے گا میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا. قیامت کا دن آئے گا میں سارے نبیوں کا خطیب ہوں گا. میں یہ بات فخریہ طور پہ نہیں کہتا. پھر فرمایا میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں گا. میں سب سے پہلا وہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ بات میں فخریہ طور پہ نہیں کہتا. اب سوال یہ ہے کہ فخریہ نہیں کہتے تو کیوں کہتے؟ سمجھ آتی ہے؟ کہتے تو ہیں نا, ساتھ نفی کرتے ہیں کہ فخریہ طور پہ نہیں کہتا, کیونکہ فخر کرنے کی اجازت ہی نہیں. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے محبوب جو بھی نعمت ملتی ہے بیان کر دو. بیان کرتے رہو گے رب کا شکرانہ ادا ہوتا رہے گا. میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملنے والی نعمتوں کا بیان کرنا اور فخر سے بچ کر بیان کرنا یہ رب کا شکر ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ نے خود ادا کیا. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت آئی ہے جس کو سرکار نے ہر موقع پر کھول کھول کے بیان کیا ہے, یہ نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے, ہم بھی بیان کریں گے رب کا شکر ادا کریں. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب کا شکر ادا نہیں کرتے پھر کچھ ہو جائے گا؟ ہاں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. ہم نے نہیں کہا, اللہ کا فرمان وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اِذْ تَعَذَّنَ, چہرے در مسکرا کے رکھو نا, یہ مرے مرے چہرے تو نہیں میلاد سنا کرتے, مسکراتے چہرے سن سکتے, کیونکہ یہ مردوں کی محفل ہی نہیں زندوں کی محفل ہے, اور زندہ کر دینے والی ہستی کی محفل ہے جس نے جہان. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ أَذَّنَ يُعَذِّنُ, اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کروانا, اعلان کرنا. تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا, تمہارے رب نے اس بات کی منادی کروا دی. یہ اذان ہوتی ہے, یہ منادی ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر اذان نہ ہو. اچھا مسجدوں کے اندر نہ ہو تو کدھر ہوگی؟ ہوتی تو ہے نا. یہ صحیح مسئلہ ہے کہ مسجد کے احاطے میں یہ اذان نہیں ہو سکتی, مسجد کے باہر اذان پڑھتے. یہاں بعض اوقات ہماری ذرا سستی کی وجہ سے کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں, مسجدوں کے اندر پڑھ دیتے. لیکن یہ اذان یہ صحابہ کرام کے عہد میں کبھی مسجد کے اندر نہیں ہوئی. یہ جو بدعت کے دعوے دوسروں کو دیتے ہیں خود بڑے بدعتی بنے ہوئے ہیں. ان کی مساجد میں تو مسجدوں کے اندر ہوتی ہے نا. اہل سنت کے جہاں علماء صحیح ہوتے ہیں وہ مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ بلال حبشی کہاں پڑھتے تھے جی؟ کیا بات, سبحان اللہ. صحابہ کرام کے عہد میں کبھی اذان مسجد میں ہوئی ہی نہیں, باہر ہوتی, کیونکہ یہ ایک منادی ہے, اذان ہوتی, آواز لگتی. تو
تو مسجد کے آداب کے مطابق نہیں. تو یہاں پہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے مسئلہ بتایا آپ کو, تعجب نہ کرو اگر کسی جگہ پہ ہوتی ہو تو یہ سستی ہوتی ہے, یہاں کے عوام کی یا علماء کی سستی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ میں نے تعجب دیکھا نا آپ کا. چھوٹی سی بات سناؤں, ذرا سناؤں, میں ذرا آپ کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں نا تاکہ مسئلے کی سمجھ آ جائے. خود امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں, وہ ایک مرتبہ ایک سفر پہ تھے. تو سفر پہ ظاہر ہے جب بندہ گزرتا ہے کبھی رکنا پڑتا ہے کبھی چلنا پڑتا ہے, تو انہوں نے روک کر ایک مسجد میں نماز پڑھی. جب وہاں نماز کے لیے رکے تو وہاں پہ ایک بندے نے اذان پڑھی مسجد کے اندر. تو آپ نے اسے فرمایا کہ مسجد کے اندر تو نہیں نا اذان پڑھتے. تو اس نے کہا وہ کہاں لکھا ہوا نہیں پڑھتے. تو آپ فرماتے میں نے کہا کہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی قاضی خان, اس میں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان نہیں پڑھتے. یہ حالات کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ بندہ کوئی ان پڑھ بندہ ہے یا پھر کوئی بد عقیدہ بندہ ہے, کیونکہ حنفی ہوگا کچھ سمجھدار ہوگا تو یہ بہت بڑی فتاوے کی کتاب ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے میں مجھے نہیں پتا. تو کہتے ہیں اعلیٰ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا ذہن میں کہ اس کو کس طریقے سے مسئلہ سمجھائیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے. اس نے کہا میں عدالت میں کورٹ میں کام کرتا ہوں. تو فرمایا تو کورٹ میں کیا کام کرتا ہے. اس نے کہا میں آوازیں لگاتا ہوں, فلاں بنام سرکار, فلاں بنام سرکار. تو آپ کہتے ہیں یہ آواز تو جج کے کمرے میں لگاتا ہے یا باہر لگاتا ہے. سمجھ آئی نا. تو اس نے کہا کہ اگر جج کے کمرے کے اندر لگاؤں تو یہ تو گستاخی ہوگی نا, اس لیے باہر جا کے لگاتا ہوں تاکہ جج کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ جج کے کمرے میں لگائے تو گستاخی ہوتی ہے, تو یہ رب کا گھر ہے. یہ فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ مسئلہ اس کو سمجھا دیا. یہ میں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ آپ بھی بولیے نا, آگے سے بات آئی. صحیح ہے صاحب, ماشاءاللہ. جب فرمایا تمہارے رب نے یہ اعلان کروا دی کیا جی, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور زیادہ دوں گا, اتنی دے دوں گا اتنی دے دوں گا تم گن نہیں سکو گے. جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے میری نعمتیں اتنی بڑھتی جائیں گی. ساتھ ہی فرما بالا ان کفرتم, اور اگر تم نے نعمتوں کو چھپا لیا, نعمتوں کی ناشکری کی, کفران نعمت کیا, پھر کیا کروں گا. بالا ان کفرتم ان عذابی لشدید, پھر سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. دو باتیں ہوئی, جو نعمت کو بیان کرے, نعمت کا شکر ادا کرے, اس پہ نعمت اور بڑھتی. جو نعمت کو چھپا کے رکھے وہ رب کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے. ہمارے میلاد منانے سے رب کا کرم بڑھتا ہے, رب کی نعمت میں فراوانی ہوتی ہے, رب کے عذاب سے بچتے رہتے. اب اگلا مسئلہ یہ کہ میلاد کا معنی تو سمجھ میں آیا, تو میلاد کی حقیقت کیا ہے. اصل میں میلاد کیا ہوتا ہے. جھنڈیاں لگانا میلاد ہوتا ہے, یہ کمکمے لگانا میلاد ہوتا ہے, بندے اکٹھے کرنا میلاد ہوتا ہے, لنگر پکانا میلاد ہوتا ہے. غور کرو نا, میلاد اصل میں ہے کیا. پوسٹر لگوانا میلاد ہوتا ہے, یا لاؤڈ اسپیکر لگانا میلاد ہوتا ہے, بندوں کے اجتماع کا نام میلاد ہے. نہیں, میلاد کی حقیقت یہ ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ کہتے. تو ذکر مصطفیٰ بچپن کا ہو,
لڑکا پن کا ہو، شباب کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، مکی زندگی کا ہو، مدنی زندگی کا ہو، حلیمہ کی بکریاں چروانے کا ہو، ثویبہ کا دودھ پینے کا ہو، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرنے کا ہو، علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانے کا ہو، سب میلاد۔ میلاد کی حقیقت بولیے، میلاد کی حقیقت ذرا میرے ساتھ چلو گے نا، مسئلہ سمجھائیں گے آپ، اور ایسا یاد ہوگا کہ پھر کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، پھر آپ کو مسئلہ یاد ہو جائے گا کہ میلاد ہے کیا جی جس پہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ کی حقیقت ذکر خدا۔ میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی، یہ رب نے فرمایا سرکار سے، کیا کہا؟ قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ پھر سنو، قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اب اس کا معنی سنو، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا محبوب میں نے تجھ کو، معنی سمجھیے، علماء بھی سمجھے، یہ بڑے بڑے پروفیسر ہوں وہ بھی سمجھے، اس کا مطلب صحیح کیا ہے؟ قد جعلتک محبوب بے شک میں نے کر دیا ہے تجھ کو، ذکرم من ذکری اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر۔ نہیں سمجھا؟ معنی سمجھو نا، ذرا مسکرا کے سمجھو کیا فرمایا میں نے۔ یہ نہیں، ایک تو یہ معنی کرتے ہیں نا کہ تیرا ذکر میرا ذکر، یہاں رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا جی؟ جو علماء بیٹھے ہو وہ بھی سمجھو، جو عوام بیٹھی ہو وہ بھی سمجھو، کیا مطلب ہے؟ قد جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے تجھے یعنی تیری ذات کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا ہے، تو میری یاد ہے، تیری ذات کو میں نے اپنے ذکروں میں سے، کیا سمجھا سکتا ہوں، میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا۔ پھر فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ہی ذکر کر رہا۔ کوئی محمد محمد کا وظیفہ کرے تو یہ محمد محمد کہنا بیک وقت نعت نبی بھی ہے، حمد خدا بیک وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی۔ اور ہمیں بتاؤ جہاں پر بھی میلاد ہوتا ہے، دنیا کا کوئی خطہ دکھا دو کہ جب بھی میلاد کی بات ہو، جب بھی سرکار کی آمد کی بات ہو، کوئی موقع دکھاؤ جہاں پہ ذکر خدا نہ ہو، ذکر مصطفیٰ نہ۔ ذکر خدا کرنے کے لیے، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے دلائل چاہیے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے، کسی نے کہا یہ نماز کے بعد ایک کلمہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دلائل دیں۔ تو آپ نے فرمایا بے عقلا، اللہ کے ذکر کے لیے بھی دلائل چاہیے؟ وہ دعوے دار بنتے ہو کہ ہم توحیدی ہوتے ہیں، دعوے دار بنتے ہو ہم موحد ہوتے ہیں، دعوے دار بنتے ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ میلاد منانا اللہ کو ماننے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ رب نے جس ہستی کو بھیجا اپنے تعارف کے لیے، ہماری نگاہیں ان کے سامنے بچھی پڑی۔
اچھا یہ تو ہوا میلاد کی حقیقت. اب سنیں گے جی میلاد کے دلائل کیا ہیں. ایک حدیث سنا دوں, ایک حدیث سنا دوں آپ. یہ میلاد کے دلائل میں کوئی شعر نہیں پڑھتے ہم, میلاد کے دلائل میں کوئی کہانیاں نہیں سناتے ہم, میلاد کے دلائل میں کوئی لطیفے نہیں پڑھتے ہم, میلاد کے دلائل میں یا رب کا قرآن پڑھتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں. سنو جی میلاد کے دلائل میں ایک حدیث, کتاب کا نام مشکات المصابی, صفحہ نمبر اس کا 513, راوی کا اسم گرامی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمان کس کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. کیا فرماتے ہیں سرکار کا فرمان ہے, انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام. یہ سرکار کی حدیث میں نے پڑھی, یہ بریلویوں نے نہیں گڑھی, یہ کوئی احمد رضا نے نئے سرے سے اپنی کتاب میں نہیں لکھی, یہ حدیث مصطفیٰ ہے. صاحب مشکات نے کئی سو برس پہلے اپنی کتاب کے اندر درج کی. اب اس کا معنی سن, ایک مرتبہ پھر ذرا پڑھ دوں. یہ سرکار کے الفاظ ہیں نا, کیا منظر ہوگا جب سرکار آپ پڑھتے ہوں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو سرکار کے ہونٹوں کو چوم کر فضا میں گونج گئے. سنو سرکار نے کیا کہا اپنے میلاد میں جب آپ بیان کیا, صحابہ کرام کے مجمع میں بیان ہوا, اور ظاہر ہے کہ جب صحابہ کے مجمع میں ہوگا تو مسجد نبوی ہوگی نا, اور صحابہ سننے والے ابو بکر ہوں گے, عمر ہوں گے, عثمان ہوں گے, حیدر کرار. سنو کیا حدیث ہے, انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام. اب سنو اس کا معنی. سبحان اللہ, ذرا ساتھ ساتھ کہتے رہو گے نا, چہرہ بھی ذرا مسکراتا رکھو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں کوئی اور شے نہیں پڑھوں گا, حدیثیں ہی سناتا رہوں گا, سرکار کا فرمان ہی سناؤں گا. کیا فرمایا سرکار نے؟ سنو لوگو, میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین, میں اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی ملا کر گارا تیار ہوتا تھا, فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں صرف نبی نہیں تھا, نبیوں کا خاتم ہو چکا تھا. اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا. اور سرکار کا اپنا ایک فرمان ابھی میں نے پڑھا, سرکار کا فرمان ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. سنو میں اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہوں, اور اپنی بعثت کے اعتبار سے سارے نبیوں میں آخر میں. یہاں پہ سرکار نے فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. یہ جہاں بھی یہ حدیث ہے نا, اس کے ساتھ متصل ایک اور حدیث ہے, وہ بھی میلاد کی. اس کے ساتھ ایک متصل اور حدیث ہے, وہ بھی میلاد کی. یہ سبحان اللہ, ذرا میری عادت سنتا رہتا اور مسکرا کے کہتے رہو گے تو اور مزہ آتا رہے. اس سے اوپر جو حدیث آئی ہے اس میں کیا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی اسی صفحے پر اسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. کہتے سرکار سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، آقا بتائیے آپ نبی کب ہوئے ہیں؟ متا وجبت لکن نبوہ، آقا اس راز سے پردہ اٹھاؤ آپ نبی کب بنے ہیں؟ توجہ سے مسئلہ حل ہوگا. جواب میں سرکار نے دو باتیں کہیں. ایک فرمایا سرکار نے، پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، آقا بتائیے آپ نبی کب بنے ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی، کنتو نبیا و آدم بین الماء والتین. دوسری بات فرمائی کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پانی الگ تھا، مٹی الگ تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھا. اور ذرا کلمے کی طرف توجہ کرو نا. یہ حدیث میں ہے قالو، یعنی ایک بندے نے نہیں پوچھا، پوچھنے والے کتنے؟ قالو. یہ ہوتی جمع کے لیے. ایک ہوتا ہے نا قالا، یہ ہوتا ہے ایک نے کہا. قالا دو نے کہا. قالو یہ دو سے زائد لوگوں نے کہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوچھنے والا کوئی ایک بندہ نہیں تھا. کتنے بندے؟ کئی افراد. اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کے سامنے نبوت کا اعلان ہوا تھا، جن کے سامنے سرکار نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا. وہ بھی پوچھنے آئے تھے سرکار اعلان اب کرتے ہو، بنے اب نہیں ہو؟ ہمیں ذرا راز سے پردہ اٹھا دو کہ بنے کب ہو، اعلان تو اب ہوا ہے. سرکار نے فرمایا یہ پوچھتے ہو کب بنا ہوں، اتنا سمجھ لو حضرت آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، پانی الگ تھا، مٹی الگ تھی. میں مرتبہ نبوت پا چکا. معلوم ہوا کہ 40 سال کی عمر میں اعلان ہوا ہے. اچھا ایک بات ذرا کہہ دوں آپ سے. ایک مرتبہ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا، وہاں پہ کسی نے کیسٹ لگائی ہے طارق جمیل صاحب کی، اور وہ اپنی تقریر میں پڑھتے پڑھتے یہ حدیث پڑھ گیا. میں سوچنے لگا اب کرے گا کیا. جب یہ پڑھ بیٹھا کون، یقین میں سے آپ بھی نیٹ پہ ڈال کے دیکھیں، وہ پڑھ بیٹھا کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین. میں سوچنے لگا اب اس کا ترجمہ کرے تو اس کا مطلب جاتا ہے. اب دیکھو بھائی کیا کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. اچھا تقریر ساری کر گیا، اس کا ترجمہ نہیں کیا. میں نے کہا احمد رضا والو تمہیں مبارک ہو، جو حدیث آتی ہے جو پڑھتے ہو اس کا ترجمہ بھی کھلم کھلا بیان. اس کے ساتھ ایک اور حدیث آئی، وہ بھی سنا دوں. وہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عباس. حضرت عباس کون ہے؟ سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جن کا شان کیا ہے؟ العباس منی وانا منہ. عقیدہ بھی درست کر لو. حضرت عباس سرکار کے چچا جان. کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا العباس منی وانا منہ. عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. اچھا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملے فرمائے، علی منی وانا منہ. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. امام حسین کے لیے جملے فرمائے، حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پھر کہا ابو بکر منی وانا منہ. ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے.
سے ذرا اندر تشریف لیں، اندر آ جائیں گے ذرا مجھے بیان کرنا آسان رہے گا۔ حضرات جو میں بات عرض کرتا ہوں سنو جی، اب علی منی و انا من علی، غور ہے، غور ہے، توجہ کرو گے فقیر آگے تقریر چلائے گا۔ حضرت علی شیر خدا کے لیے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے میں علی سے۔ تو جب حضرت عباس سے فرمایا العباس منی و انا منہ، عباس مجھ سے میں عباس سے، تو پھر ڈنڈی تو نہیں نہ مارنی چاہیے، جو معنی علی کے لیے ہو وہ عباس کے لیے بھی ہونا چاہیے نا۔ عباس تو چچا ہے، سرکار کہتے الام سن و ابی، چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ فساد فرمایا العباس منی، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ عباس میرا چچا ہے اور چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا من آزا امی فقد آزانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد ہی کو تکلیف دی۔ پھر یہ عباس ہیں، اتنا شان ہے سرکار کے ساتھ، رشتہ داری کتنی، چچا جان ہے۔ اور پھر صحابہ نے ان کو کیسے مانا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی، جلد اول میں حدیث آتی، صفحہ نمبر 137 پر حدیث آتی، صحابہ کرام فاروق اعظم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، صحابہ کرام بڑی دعائیں مانگتے رہے لیکن قحط سالی دور نہیں، بارش نہیں ہوتی۔ تمام صحابہ مل کر حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور آگے کہا امیر المومنین دعا کرو۔ ایسا مسئلہ سمجھو جی، تو آگے سے فاروق اعظم نے نہیں کہا آپ کیوں نہیں مانگتے ہو، جیسے ہمیں کہتے ہیں جی آپ کیوں نہیں مانگتے ہو، بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو یہ کتنے بزرگ ہیں، صحابی، ایک دو صحابی نہیں، کئی صحابی مل کے آئے فاروق اعظم کے پاس، جناب دعا مانگو بارش نازل ہو۔ آگے سے فاروق اعظم نے نہیں کہا وہ بندہ خدا آپ ہی مانگ لو نا، اللہ سنتا جو ہے۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مانگتا ہوں، تم صحیح جگہ پہ آئے ہو، تمہارا آنا صحیح ہے، مجھ سے درخواست کرنا صحیح ہے، میں مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا کسی کے پاس دعا کے لیے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے، عمر بن خطاب کی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا میں مانگتا ہوں، بخاری ہے، بخاری سے کہتا ہوں، صحیح بخاری سے عرض کرتا ہوں، حضرات غور کرو۔ آج جو بندے کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شرط ہے، دعا مانگتا ہوں، کہتے شرط کیا ہے؟ توجہ رکھو گے نا، کسی بندے نے آگے بھی حرکت کی تو سارے بندے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو چونکہ ذرا اس طرح کی تقریریں سنتے نہیں نا، توجہ رکھو میری بات کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہتے ایک شرط ہے، کہتے کیا؟ کہتے سرکار کے چچا عباس کو بلا لاؤ، سرکار کے چچا عباس کو بلا لاؤ، حالانکہ مرتبہ عمر کا زیادہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا اپنا مرتبہ حضرت عباس سے زیادہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد پوری امت محمدیہ سے، پوری نسل انسانی سے سب سے اونچا، کیونکہ پوری نسل انسانی میں نبیوں رسولوں کے بعد 4 ہیں جو سب سے اونچے ہیں۔ کون کون سے؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار علی منہم 4 ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ سرکار دو جہاں، پانی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے نہیں، آپ تقریر سنیں، پانی کی ضرورت نہیں، جو میں بات کہتا ہوں وہ سنو۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ ان اللہ اختار اصحابی
अला जमील आलमीना सवन नबीजीना वल मुरसलीना, नबियों रसूलों के बाद अल्लाह ने जो सबसे ऊंचे किए हैं वो मेरे सहाबा हैं, जिनको मर्तबा दिया। आगे फरमाया इन तमाम सहाबा में से कितने चुने गए? वख्तार अली मिनहुम अरबा, इनमें बताओ